بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفحہ 234 ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کے بھانجے مولوی عزیز الرحمان صاحب فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، صبح طلوع ہو چکی تھی، ایک اسٹیشن پر ٹرین ٹھہری، ماموں صاحب یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب اترے، وضو کیا، 2 سنتیں پڑھی، جماعت فجر کا تحیہ دیکھ کر ریل میں جس قدر مسلمان سوار تھے قریب سب اتر کھڑے ہوئے، جلدی جلدی وضو کر کے شریک نماز ہوئے۔ کئی صفوں کی جماعت پلیٹ فارم پر نہایت وقار و اطمینان کے ساتھ ہو رہی تھی کہ ریل نے سیٹی دے دی۔ 20 نمازی ریل کی آواز پر نیت توڑ کر جلدی جلدی ٹرین میں سوار ہو گئے اور ہنسنے اور کہکے مارنے لگے، لیکن امام ربانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی اطمینان کے ساتھ نماز میں مشغول رہے۔ تشویش و اضطراب کا کوئی اثر لہجہ میں یا آواز تک میں پیدا نہیں ہوا۔ خدا کی شان ہے کہ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر ٹرین چیخ رہی ہے، مگر ایک قدم آگے کو سرک نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ نمازیوں نے سلام پھیرا اور مختصر دعا مانگ کر ریل میں سوار ہو گئے۔ امام ربانی کا وہاں اپنے قافلے کے سوار ہونا تھا کہ ٹرین فوراً چل دی اور 15 منٹ کا وقفہ ہوا۔ یہ حضرت کی کرامت حسی ہے جس کو ناظرین سمجھتے تھے۔ اب یہ تصرف کہ حضرت نماز پڑھنے لگے ہیں، ٹرین جانے لگی ہے اور کرامت کے ذریعے اس ٹرین کو روک لیتے ہیں جب تک نماز ختم نہیں ہوتی۔ ان کا تصرف اتنا ہے، ان کا کنٹرول اتنا ہے، جس کو چاہے جس مرضی رنگ کے اندر، جس کو چاہے جس طرح مرضی ان پر حاوی ہو جائے، وہ ٹرین کھڑی رہی۔ یہ آپ کرامت حسی کا نام دے رہے ہو۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتے ہیں۔ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے، سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، جہاں ہاتھ رکھا وہیں پر بچھو تھا، اور وہ بچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لیتا۔ حضرت کی کرامت حسی اور حضرت کی تصرف کا تو یہ عالم ہے کہ باوجود کوشش کے ٹرین ہل نہ سکی، انہوں نے ایسا اس پہ کنٹرول کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ علم ہے نہ اس پر تصرف ہے، بلکہ دوران نماز اس کاٹنے والے بچھو کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اس پر لعنت کرے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ جنگ کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے اور نمازوں پہ وقت گزر رہا، آپ جنگ میں انتہائی مشغول ہیں، اور جب اس سے فراغت ہوتی ہے پھر نماز پڑھتے ہیں اور کفار پر بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے آج ہمیں نماز سے غافل رکھا۔ یہی وہ انداز ہے شیطان کا کہ وہ ان بزرگوں کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا اس کو اٹھاتا ہے اور ان کی کرامات اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں تصرف کرنے والے ہیں، یہ ان کی کرامات ہے جس پہ جو چاہتے ہیں ویسا ہی کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں کنٹرول کرنے والا، تصرف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اگر جنگ اللہ کے نبی پر ایسی غالب آ جاتی ہے، آپ کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نے اپنے تصرف سے نہ کفار کو دور رکھا، نہ اپنے تصرف سے دوران نماز کاٹنے والے اس جانور کو دور رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ نے اس توصیف زیدی کا یہ کلپ سنا اور تذکرۃ الرشید میں امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت کے بارے میں اس کی گوہر افشانی اور اس کا تبصرہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ عجیب بات ہے کہ زبان سے کہہ بھی رہا ہے کہ کرامت، تو جب ہے ہی کرامت، اس کو عام حالات پہ قیاس کرنا بڑی بیوقوفی ہے اس کی۔ شاید اس کو کرامت اور معجزے کی تعریف نہیں آتی اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس نے عجیب ایک جملہ کہا جو انتہائی خطرناک ہے۔ کہتا ہے کہ شیطان ان بزرگوں کی کرامات کو اس انداز میں پیش کرتا ہے، یعنی یہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ جو اللہ والوں کی کرامات ہوتی ہیں یہ شیطان کے تصرف سے یا شیطان کے عمل سے ہوتی ہیں یا شیطان کے حکم سے ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ اس کی بدبختی ہے، کرامت تو اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔
البتہ اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پر اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ بہرحال جب اس نے منہ سے کہہ دیا کہ کرامت ہے، پھر اس کو عام حالات پہ پرکھنا اس کی دلیری ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے بجائے اس کے کہ میں قرآن و سنت سے بہت سارے دلائل پیش کروں، میں اس کا علاج یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کے گھر سے ہی سمجھایا جائے، اس کے اپنی کتابوں سے سمجھایا جائے اور اس کے گھر کی بات اس کے سامنے رکھی جائے، شاید کہ اتر جائے اس کے دل میں میری بات۔ چلیں، اس کو نہیں لگتا کہ ہدایت ملے گی، کم از کم جو اس کے دھوکے میں آ رہے ہیں ان کو تو ہدایت مل سکتی ہے نا۔ یہ دیکھیں، یہ رہی کرامات اہل حدیث، غور سے دیکھ لیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 178 اور 179 ہے، اور یہ رہا وہ صفحہ، اس کو غور سے دیکھیں، اور اس کے صفحہ نمبر 178 کی آخری 2 سطریں دیکھیں۔ گاڑی رک گئی، سیم اسی طرح کی کرامت حضرت مولوی نور الہی صاحب کی کرامات اہل حدیث میں موجود ہے، اور یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ کرامات اہل حدیث لکھنے والا بھی غیر مقلد ہے، ناشر بھی غیر مقلد ہے، ڈسٹریبیوٹر بھی غیر مقلد ہے، اور اس کو پھیلانے والا سارے کا سارا عملہ یہ غیر مقلد ہیں، اور جس کی کرامت بیان کر رہا ہے، بھائی تو اللہ ہی جانتے ہیں، کرامت تو ایک عزت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ ان کی کرامت کی کیا نوعیت اور کیفیت ہے، میں اس وقت صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی کرامت اس نے تذکرۃ الرشید سے امام ربانی حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی کی پیش کر کے بکواس کی ہے اور کہا ہے کہ یہ شیطان اس انداز میں کرامتیں پیش کرتا ہے معاذ اللہ العظیم، یا اس نے اور خطرناک جملے کہے ہیں، یا ان کرامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے واقعات سے متصادم اور متضاد قرار دیا ہے۔ میں یہ کرامت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، اس کے بعد پھر سارے کے سارے سامعین میرے مخاطب اس وقت پھر اس سے سوال کرنا کہ اب کر وہ تبصرہ، اگر تو حلالی ہے نا اب تبصرہ کر، وہ اب وہ جملے دہرا، اب وہ بکواس کر، میں سمجھوں گا کہ تیرے اندر جرأت بھی ہے، ایمان بھی ہے، غیرت بھی ہے، اور اگر اب یہ تبصرہ نہ کر سکا تو پھر تیری ہر چیز میں فرق ہے۔ سنیے، لکھا جی صفحہ 178 ہے، گاڑی رک گئی۔ حضرت مولوی نور الہی صاحب کی دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ نماز بڑے سکون سے ادا کرتے تھے، وہی انداز، وہاں بھی نماز کا ذکر، یہاں بھی نماز کا ذکر، وہاں بھی گاڑی کا ذکر، یہاں بھی گاڑی کا ذکر، وہاں بھی ریل گاڑی کا ذکر، یہاں بھی ریل گاڑی کا ذکر، وہاں بھی اسٹیشن کا ذکر، یہاں بھی اسٹیشن کا ذکر، وہاں بھی گاڑی کے رکنے کا ذکر، یہاں بھی گاڑی کے رکنے کا ذکر، سبحان اللہ، وہاں بھی وسل بج رہا ہے، سیٹی بج رہی ہے، یہاں بھی بج رہی ہے، وہاں بھی ہری جھنڈی لہرائی گئی، یہاں بھی لہرائی گئی، وہاں بھی گاڑی نہیں چل رہی، یہاں بھی نہیں چل رہی، ارے کمال ہو گئی، کوئی فرق تو ہو نا۔ یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی تاکہ تجھے فتوہ لگانے میں آسانی ہو۔ اب وہی تبصرے وہی فتوے اب لگانے تو نے جی۔ ایک مرتبہ کہیں سفر کے لیے نکلے تھے اور عزیزان بھی ساتھ تھے، آپ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، ٹرین میں ابھی وقت باقی تھا کہ آپ نے نماز شروع کر دی، یعنی مولوی نور الہی صاحب نے۔ دوران نماز ٹرین آ گئی، ساتھی پریشان ہو گئے، جی ہے نا وہی انداز، مگر آپ سکون سے نماز ادا کرتے رہے۔ یہ پرانے وقت کی بات ہے، اس وقت برانچ لائنوں پر 6-7 گھنٹوں کے بعد دوسری گاڑی آتی تھی۔ اسی دوران گارڈ نے سبز جھنڈی ہلائی، سیٹی بجائی، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی مگر گاڑی نہ چلی۔ جی ملا، او میاں جی، اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھ لے، قرآن پڑھنے کی تجھے توفیق نہیں ہے، احادیث تجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی، فقہ کا علم تجھے نہیں ہے، وہ اپنی کتابیں پڑھ لے، اور تو اردو بھی کیا پڑھے گا۔ میں نے
ایک کلپ سنا سامعین، آپ کو یہ بھی لطیفہ سناتا چلو. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے نے اس جاہل کی اردو میں سے 15 غلطیاں نکالی. کمال ہو گئی بھائی. چھوٹا سا بچہ وہ جانتا ہے کہ یہ غلط بول رہا ہے، اس کے الفاظ غلط ہیں، اس کو پڑھنا نہیں آ رہا، بولنا نہیں آ رہا. ارے نادان، تیرے پاس اگر زیادہ وقت نہیں، گنجائش نہیں ہے، تو ہمارے کسی دیوبندیوں کے کسی چھوٹے بچے کے پاس ہی شرف تلمذ حاصل کر لے، اسی کا شاگرد بن جا، تیرے تلفظ تو ٹھیک کروا دے گا، اور ناظرہ قرآن بھی پڑھ لے. اب آگے چلیں. گاڑی، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی مگر گاڑی نہ چلی. گارڈ وسل پر وسل دے رہا ہے مگر نہ چلی. ادھر مولوی صاحب ہیں، اللہ اکبر، کہتا ہے ادھر مولوی صاحب پرسکون حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے حسب معمول آرام سے نماز ختم کی، اٹھے اور آ کر گاڑی میں قدم رکھا. جی، گاڑی اسی وقت چل پڑی. لوگ حیران رہ گئے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا ماجرا ہے. جناب فرمائیے، کسی کو پتہ نہ چلا کہ تصرف تو ادھر ہو رہا ہے، گاڑی تو انہوں نے روکی ہے. اب کہہ وہ بچھو والا واقعہ اب بیان کر کے فٹ کر اس پر. یہ تیرا ڈیڈ ہے، اس پہ فٹ کر. اب واقعہ بیان کر جنگ کی نمازوں کی قضا والا. اب کہہ. عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کسی موقع پر کہ ایسے گستاخ کو تو ہدایت نہیں مل سکتی. میرے سامعین، وہ لا مذہب غیر مقلد ہوں یا اہل حق اہل سنت والجماعت ہوں، وہ دنیا کے کسی کونے میں اور کسی خطے میں رہنے والے ہوں، میں ان پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی خائن ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے. اس کے جبے قبے کو مت دیکھیں، نا مت دیکھیں اس کے جبے قبے کو. ہاں، اور ویسے بھی یقین جانیے، میں حیران ہوں اس کو فضیلت الشیخ کون کہتا ہے؟ نہ منہ نہ متھا جن پاڑو نہ تھا، نہ شکل نہ صورت، نہ الفاظ، نہ علم نہ عمل، نہ کردار نہ کریکٹر، نہ کرتوت پلے. اس کو راہبر مان لیا. میرے عزیزو، اس میں ضرور کوئی چکر ہے، کوئی گڑبڑ ہے. اس کی پوری قوت آخر ان علماء کے خلاف کیوں صرف ہو رہی ہے جنہوں نے ساری زندگی توحید و سنت کا کام کیا، توحید و سنت کا دفاع کیا، اور شرک و بدعات کی عمارت کو ایسا دھڑام سے زمین پر گرایا کہ شرک اور بدعات کے دل دادا وہ پریشان ہیں، سٹ پٹائے ہوئے ہیں. ان کا زور نہ چلا، بس نہ چلا تو یہ ان کا معاون بن کے سامنے آیا. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نا جی. اس نے ان کو کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، مجھے ڈالر چاہیے اور کچھ نہیں، نہ ایمان چاہیے نہ عمل چاہیے، کچھ بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. عزیزان محترم، میں اس کو اتنا ہی کہوں گا، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ. عزیزان، ایان سب پہ احوال توصیف کا ہے، ایان سب پہ ایان سب پہ احوال توصیف کا ہے کہ تیل اس میں جو کچھ تھا سب جل چکا